पाकिस्तान पेनल कोड की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मेरा नाम है औरंगज़ेब और जैसे कि आपको पता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ यूट्यूब चैनल पर मैंने बाकायदा पाकिस्तान पेनल कोड के मुतालिक आपके लिए वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम सेक्शन वाइज रिसर्च के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 131 जो कि चैप्टर 7 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के मुतालिक बाकायदा रिसर्च के साथ बात की है पिछली वीडियो में। आज हम सेक्शन 132 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताएं कि आपको ये कोर्स सीरीज़ कैसी लग रही है। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल या जर्नल या लोकल लॉ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या एक वीडियो सीरीज़ लेक्चर चाहते हैं आप, तो मुझे लाजमी बताएं ताकि उस लॉ को मुतल्लिका कानून को इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए हम कवर कर सकें यूट्यूब पर, ताकि आपकी आसानी हो सके। और ड्राफ्टिंग की भी आप मुझसे जो एक सजेशन या डिमांड कर सकते हैं कि आपको अगर कोई क्रिमिनल, सिविल जो कि पहले से मौजूद हैं, उसके अलावा स्पेशल अगर कोई ड्राफ्टिंग चाहिए तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज सेक्शन 132 से स्टार्ट करते हैं कि अबेटमेंट ऑफ म्यूटनी इफ़ म्यूटनी इज़ कमिटेड इन कंसिक्वेंस देयर ऑफ, कि अगर किसी को बगावत पर उकसाया जाए या भड़काया जाए और उसके नताइज में बगावत हो जाए तो फिर क्या होगा या उस जुर्म की क्या सज़ा होगी। कि whoever abates committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or force of Pakistan shall, if mutiny be committed in consequence of that abatement, be punished with death or with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। कि अगर पाकिस्तान एयर फोर्स, नेवी या पाकिस्तान आर्मी के किसी सोल्जर, सेलर, एयरमैन या ऑफिसर को उकसाया जाता है बगावत के सिलसिले में या बगावत करने के लिए उकसाया जाता है, तो उस सूरत में जो अबेटमेंट जो मदद साबित होगी अगर किसी की, तो उसको जो सज़ा दी जाएगी वो सज़ाए मौत होगी या फिर उसके अलावा उम्र कैद की सज़ा, या फिर दोनों सूरतों में उम्र कैद की सज़ा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और उम्र कैद की सज़ा कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा या बढ़ाई जा सकती है 10 साल तक। तो बढ़ते हैं आगे सेक्शन 133 की जानिब कि अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर व्हेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस। अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर व्हेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस, के अपने आला अफसरान को जान से मारने के लिए अबेटमेंट मतलब मदद की जाए या बगावत पर उकसाया जाए, तो उस सूरत में जो सज़ा होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि whoever abates an assault by an officer, soldier, a sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan on any superior officer being in the execution of his office shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। कि अगर कोई भी बगावत पर उकसाता है किसी सेलर, एयरमैन या सोल्जर को कि वो अपने आला अफसर को जान से मार दे या उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, तो उस सूरत में जो सज़ा दी जाएगी वो कम से कम 3 साल तक की सज़ा होगी और उसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस सेक्शन पर काफ़ी मिसालें मौजूद हैं जिनके मुतल्लिक शायद हसास टॉपिक होने की वजह से मैं बात नहीं कर सकता ईज़िली, और क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो बनता है लेकिन फिर भी सोच समझ कर हमें बात करनी पड़ती है, क्योंकि इंतहा पसंदी चाहे वो लसानियत की हो या मज़हब की या कोई भी इंतहा पसंदी, वो हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए नुकसानदा है। बहरहाल इस सिलसिले में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 3 मिसालें दूँ जो कि सियासी मिसालें हैं और
مثال اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا بالکل پکا ایمان اور محبت اور ان سے عشق ہے میرا، جس کے سلسلے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقاعدہ دل سے قبولیت ہے، اور اس کی گواہی اس بات سے ہے کہ میں ان مختصر سی ویڈیوز کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیلائے ہوئے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیں درس دیا ہوا ہے کہ ہمیں علم آگے بھی بڑھانا ہے۔ تو اگر کوئی میری مثال سے اختلاف کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے۔ تو مثال نمبر 1 اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف ریسنٹلی ایک عمران خان پر حملہ ہوا تھا، جس میں پھر جو ملزم تھا، جو مجرم تھا، اس نے کہا کہ میں توہین مذہب پر عمران خان کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد پھر خواجہ آصف پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں ان کو گولی ماری گئی۔ تو یہ بھی ایک مذہبی حملہ جو تھا، بغاوت تھی۔ خیر یہ تو سیاسی ہیں یہاں اس سیکشن میں 133 میں، تو آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے متعلق ہے، لیکن یہ مماثلت رکھتی ہے، اور آگے چل کر اس طرح کے جو اگر مثال بنے گی تو میں آپ کو بتاتا چلوں گا۔ خواجہ آصف کے بعد تیسری سلمان تاثیر کی جو انسیڈنٹ تھا، ایکسیڈنٹ، جس میں ان کے سیکیورٹی گارڈ نے شہید یا پھر جان سے مار دیا تھا۔ میں یہاں پر اپنے الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کرنا چاہتا ہوں، اور میرا مقصد قطعی بھی کوئی جو اگر تو کلنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا جو بھی واقعہ ہے اس کی سپورٹ یا مخالفت بالکل بھی نہیں، اور میرا مقصد صرف اور صرف ایک مثال دے کر آپ کو اس سیکشنز کے ساتھ مماثلت کروانا چاہتا ہوں، اور میرا مقصد کوئی بھی کسی کی بھی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ تو بڑھتے ہیں آگے سیکشن 134 کی جانب۔ ابیٹمنٹ آف سچ اسالٹ اف دا اسالٹ از کمیٹیڈ، کہ اگر اسالٹ مطلب کسی جو افسر ہے یا پھر سولجر، سیلر یا ایئر مین کو اسالٹ کی نیت سے، اسالٹ مطلب جان سے مار دینے کی نیت سے اگر کسی کی مدد کرنا یا اکسانا یا بھڑکانا، تو اس صورت میں جو سزا ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ whoever abates an assault by an officer, soldier, a sailor or airman in the Army, Navy or Air Force of Pakistan on any superior officer being in the execution of his office shall, if such assault be committed in consequence of that abatement, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine۔ کہ اگر کسی ایئر مین، سولجر یا نیول کے سیلر کو اکسایا جائے یا کسی افسر کو اکسایا جائے کہ وہ اپنے اعلیٰ افسران کا قتل کرے، جان سے مار دے، تو اس صورت میں جو سزا ہوگی اگر وہ واقعہ ہو جاتا ہے تو کم سے کم سزا 7 سال ہوگی، جو کہ 7 سال تک بڑھ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جرمانہ بھی لاگو ہوگا۔ Section 135 Abatement of desertion of soldier, sailor or airman. Whoever abates the desertion of any officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force۔ یہاں اس سیکشن کی معنی بنتی ہیں کہ اگر کوئی پاکستان آرمی کے اگر کوئی سولجر، سیلر یا ایئر مین کو اس بات پر اکساتا ہے یا پھر ان سے بغاوت کرواتا ہے کہ آپ اپنی جو نوکری ہے اس کو چھوڑ دیں، بھاگ جائیں، جو چھوڑ کر ڈپارٹمنٹ کو، ادارے کو، تو اس کی جو سزا بیان کی گئی ہے یہاں پر، تو سزا وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both۔ کہ اگر کوئی کسی پاکستان ایئر فورس، نیوی یا پاکستان آرمی کے کسی ملازم کو سولجر یہاں پر بتایا گیا ہے، یا اس کے علاوہ کسی افسر کو اس بات پر اکساتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ ادارے کو چھوڑ کر بھاگ جائے، تو اس کے لیے کم سے کم جس نے اگر اس طرح کا اکسایا ہو، ثابتی ہو جائے، تو 2 سال تک کی سزا یا پھر جرمانہ، یا پھر دونوں صورتوں میں سزا اور جرمانہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکشن 136 ہاربرنگ ڈیزرٹر۔ ہاربرنگ ڈیزرٹر مطلب کہ جس نے
ادارے کو چھوڑ دیا ہے، بغاوت کر کے بھاگ گیا ہے، یا پھر جو نوکری ہے وہ چھوڑ دی ہے ملازمت، اس کے بعد اگر کوئی اس کو پناہ دیتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ پھر جرم ہوگا کہ whoever accept is hereinafter accepted knowing or having reason to believe that an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan has deserted, harboring such officer, soldier, sailor or airman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. کہ اگر کوئی سیلر یا ایئر مین یا سولجر یا کوئی اعلیٰ افسر ہو پاکستان آرمی، نیوی یا ایئر فورس کا، ہوائی فوج کا، تو اس کے نوکری چھوڑنے کے بعد یا پھر ادارے سے بغاوت بھاگ جانے کے بعد اگر کوئی پناہ دیتا ہے تو اس کو 2 سال تک کی سزا ہوگی یا جرمانہ، یا پھر دونوں سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ایکسپلینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسیپشن کہ دس پروویژن ڈز ناٹ ایکسٹینڈ ٹو دا کیس ان وچ دا ہاربر از گیون بائی اے وائف اور ٹو ہر ہسبینڈ، کہ یہ سیکشن اس صورت میں اطلاق نہیں ہوگا اس سیکشن کا کہ جس صورت میں کہ اگر جو ملازم ہو اس کی بیوی اس کو پناہ دے، یا پھر بیوی اگر ملازمت کرتی ہو تو شوہر اس کو پناہ دے، تو اس صورت میں یہ سیکشن اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ سیکشن 137 ڈیزرٹر کنسیلڈ آن بورڈ مرچنٹ ویزل تھرو نیگلیجنس آف میٹر۔ سیکشن 137 ڈیزرٹر کنسیلڈ آن بورڈ مرچنٹ ویسل تھرو نیگلیجنس آف ماسٹر، کہ کسی بھاگے ہوئے، یا پھر آپ اس کو آسان الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھگوڑے ملازم جو کہ پاکستان آرمی، نیوی یا پھر ہوائی فوج کا اگر ملازم ہو، ایئر فورس کا، تو اس کو پناہ دینے کی صورت میں جو سزا ہوگی کہ 500 تک کی سزا جرمانے کے طور پر لگائی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر لاپرواہی ہوتی ہے تو اس کے جو ماسٹر ہے، ماسٹر مطلب کہ اگر ملازم رکھا گیا ہو کسی بیڑے کی کسی بوٹ پر، پانی والے جہاز پر، کہ جس میں جو بھگوڑے ملازم کو، چاہے وہ آرمی، نیوی یا ایئر فورس کا ہو، تو اس کو اگر پناہ دی جاتی ہے تو اس صورت میں جرمانے کی سزا ہوگی۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو ملازمین تھے پاکستان ایئر فورس، نیوی یا پھر آرمی کے جو افسران یا سولجرز یا کوئی بھی ملازم تھا، تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا تھا بغیر بتائے، جس وجہ سے اس بات کا قطعاً خدشہ ہوتا تھا کہ وہ آگے انفارمیشن نہ لیک کر دے۔ تو اس وجہ سے ان سیکشنز کو ایڈ کیا گیا تھا، پاکستان پینل کوڈ میں اضافہ کیا گیا کہ اگر کوئی جو ہتھیار بند فوجیں ہیں ان سے بغاوت کرتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے، بھگوڑا بن جاتا ہے، تو اس کو پناہ دینے کی صورت میں جو پناہ دینے والا ہو اس کو بھی پھر مجرم تصور یا پھر مجرم کے طور پر سزا اور مقدمہ چلایا جاتا تھا۔ سیکشن 138 ابیٹمنٹ آف ایکٹ آف انسبارڈینیشن بائی سولجر، سیلر اور ایئر مین۔ ابیٹمنٹ آف ایکٹ آف انسبارڈینیشن، تو ان سیکشن جو سیکشن 138 ہے، میں چاہتا ہوں ہم اس سیکشن کو چھوڑ کر اگنور کر کے پھر آگے بڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، اور یہ صرف جو یونیفارم پرسنز ہیں ان کے لیے ہے۔ اگر کوئی یونیفارم پرسن میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو اور اس کو خواہش ہو یا پھر اس کو ضرورت یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس سیکشن کے متعلق انفارمیشن چاہیے، تو مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، پھر میں آپ کو، یا پرسنلی میرے موبائل نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کریں جو کہ 03153411146 نمبر ہے میرا، 03153411146 پر آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ میں آپ کو مکمل اس کی ڈیٹیل کے ساتھ، ایگزامپلس کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ سمجھاؤں گا، اور پھر آگے بڑھیں گے ہم۔ سیکشن 138A ایپلیکیشن آف فورگوئنگ سیکشنز ٹو دا انڈین میرین سروس۔ کیونکہ انڈیا اور پاکستان ایک متحدہ ریاستیں تھی،
ایک ہی ملک تھا، جس وجہ سے پھر یہ ایڈ کیا گیا تھا اور پھر بعد میں اس کو ختم کیا گیا، اور اب چونکہ پاکستان اور انڈیا ہندوستان ایک علیحدہ ریاستیں ہیں تو ان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سیکشن 139 persons subject to certain acts. No person subject to the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Air Force Act 1953, or the Pakistan Navy Ordinance 1961 is subject to punishment under this code for any of the offences defined in this chapter. کہ کوئی بھی شخص جو کہ سویلین ہو جس پر پاکستان آرمی ایکٹ، پاکستان ایئر فورس ایکٹ یا پھر پاکستان نیوی آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہوگا تو اس کو اس کوڈ کے تحت سزائیں نہیں دی جائیں گی جو کہ اس چیپٹر میں بیان کی گئی ہیں۔ مطلب یہ جو چیپٹر ہے یہ صرف اور صرف پاکستان آرمی، ایئر فورس اور نیول کے افسران اور ملازمین پر عمل پیرا ہوگا۔ Section 140 wearing garb or carrying token used by soldier, sailor or airman. Whoever not being a soldier, sailor or airman in the military, naval or air service of Pakistan wear any garb or carries any token resembling any garb or token used by such a soldier, sailor or airman with the intention that it may be believed that he is such a soldier, sailor or airman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with a fine which may extend to 500 rupees or with both. کہ اگر کوئی پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس یا پھر پاکستان نیوی کے کسی بھی قسم کے جو کہ لکنگ میں مطلب کہ مماثلت رکھنے کی کوشش کرے یا کوئی ٹوکن یا کوئی بھی لباس پہن کر، گارب کے معنی ہے لباس پہن کر، یہ ٹوکن کے معنی ہے کہ ٹوکن، کیونکہ پہلے کارڈ نہیں ہوا کرتے تھے تو ٹوکن ہوا کرتے تھے، اب تو باقاعدہ کارڈ آ گئے ہیں، سروس کارڈ، تو ٹوکن بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے کچھ خفیہ ایجنسیز کی جانب سے ٹوکن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ سیکشن اسی جرم کے خلاف ہے کہ اگر کوئی پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی یا کسی بھی گورنمنٹ کے سرکاری ادارے، جس میں رینجرز کا کچھ دن پہلے بھی ایک جعلی ملازم پکڑا گیا تھا، کہ وہ لباس استعمال کرتے ہوئے فائدہ یا فوائد اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یا خود کو پاکستان آرمی، نیوی یا پھر کسی ملٹری کے ادارے سے مماثلت رکھنے کی کوشش کرے یا پھر غلط بیانی کرے کہ وہ کسی خفیہ ایجنسی یا کسی سرکاری ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسی میں کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ ملازم نہیں ہے، سولجر یا افسر نہیں ہے، تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ کم سے کم یا 3 مہینے تک کی سزا، جرمانہ، اور اس کے علاوہ دونوں یا دوسری صورت میں دونوں سزائیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جعلی افسران یا پھر جعلی ملازمین پکڑے جاتے ہیں، جن میں آپ پنجاب میں پہلے نمبر پر دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں حد سے زیادہ یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی خود کو ڈی ایس پی، کوئی خود کو پاکستان آرمی، ایئر فورس یا نیوی کا ملازم بتا کر اور لوگوں کو ٹھگتا پھرتا ہے یا پھر ان سے بے ایمانی کر کے پیسے وصول کرتا ہے۔ ریسنٹلی میرے پاس ایک ایف آئی آر آئی تھی جس میں 140 سیکشن ڈالا گیا تھا، اور میں آپ کو اس کا پروسیجر بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص پر 140 کے تحت ایف آئی آر درج تھی۔ دوسرے بھی سیکشنز تھے 420 جس میں اس نے چیٹنگ کی، اور کرمنل بریچ آف ٹرسٹ 409 6 اور دوسرے بھی سیکشنز تھے۔ تو بہرحال سیکشن 140 140 کا اطلاق اس پر اس طرح سے ہوا کہ جو میرے کلائنٹ تھے، میں کمپلیننٹ کے بیان پہ تھا، میرے کلائنٹ نے بتایا کہ جو مجرم تھا اس کو پولیس نے پکڑا، جو کہ خود کو پاکستان آرمی کا کیپٹن بتا رہا تھا، حالانکہ وہ ملازم نہیں تھا، لیکن جعلی سروس کارڈ بنا کر خود کو پاکستان آرمی کا ملازم بتا کر، کیپٹن بتا کر لوگوں سے پیسے بٹورتا پھر رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ایف آئی اے یا ایم آئی اے یا دوسرے اداروں میں
मुलाजमत दिलवाने के लिए लोगों से पैसे वसूल कर रहा था, जिसको रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसके खिलाफ फिर FIR हुई। और फिर जब मैंने उसके खिलाफ बाकायदा एक बेल कैंसिलेशन दाखिल की तो बेल कैंसिल करवा दी मैंने उसकी। तो ये सेक्शन 140 वियरिंग गार्ब मतलब के लिबास अगर कोई इस्तेमाल करता है पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, तो वो जुर्म होगा जिसकी सज़ा 3 महीने जुर्माना या फिर दोनों सूरतों में हो सकती है। 500 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो इस वीडियो को मुख्तसर यहीं पर एंड करते हैं और आप देख सकते हैं चैप्टर 8 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के आवाम के सुकून में अगर कोई खलल डालने की कोशिश करता है तो उसको किस तरह से सज़ा दी जाएगी या किस तरह से एक प्रोसीजर होगा, जिसमें आगे 145 भी बताया गया, 145, 144 सेक्शन हमेशा नाफिज होता है, लागू होता है। तो बहरहाल इनके मुतालिक हम तफसीलन बात करेंगे अगली वीडियो में। तो ऐसी वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी ताकीद करें। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।